اور غازی خالد ایک کم سن بچے نے مارا، اس نے ایک گستاخ رسول کو کہ اس کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس کو بری کیا جائے، اس کو رہا کیا جائے۔ تقریباً 1500 کیسز رجسٹرڈ ہوئے، لیکن ایک میں بھی کسی ملزم کو سزا نہیں ہوئی، جس وجہ سے یہ گستاخیوں کا سلسلہ یہ چل رہا ہے۔ 295C کے تحت جو سزائیں ہیں وہ دلوائی جائیں، اور جو لوگ گرفتار ہیں انہیں قانون اور آئین کے مطابق جلد سزا دی جائے اور انہیں نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ یہ گستاخیوں کا سلسلہ بند ہو سکے۔ جو عاشق نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو تو بری، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی تو میں جناب اسپیکر آپ کے سامنے اس اگست ہاؤس پہ کھڑے ہو کے، یہ آیات قرآنی کے نیچے کھڑے ہو کے، میں سید عمران احمد یہ آپ سے کرتا ہوں کہ جی کہ اس بچے کی دیت میں دوں گا، میرے جیسے کروڑوں عاشقان خاتم النبیین، غلامان خاتم النبیین اس کی دیت دیں گے۔ کہ ایک تو میں دیت دینے کو مجھے اپنے گھر بیچنا پڑا، میں اپنا گھر بیچ کے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ ادھر اپوزیشن حکومت کا کوئی نہیں، ہر شخص کو دیت دینے کو اس کی یہ پورا ہاؤس تیار ہے۔ مسجد وزیر خان میں جو واقعہ ہوا اس میں بھی آپ نوٹس لیں کہ وہاں ناچ گانے اور ممبر جہاں نماز پڑھائی جاتی، جہاں خطبے دیے جاتے ہیں، وہاں فلموں کی، ڈراموں کی وہاں شوٹنگ ہوئی۔ بالکل، اس کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ یہ چونکہ جہاں بھی ہوا ہے چیف سیکرٹری کنسرن اس کے اوپر پورا نوٹس لے، اس کا جو ہے نا اس کے خلاف ایکشن لے، اور وہ ایکشن ہمیں یہاں اسمبلی میں رپورٹ کروا دے۔ بہت شکریہ۔ پچھلے دنوں پشاور میں عدالت میں ایک واقعہ ہوا، ایک انسان کو مار دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہماری حکومتوں کی کمزوری ہے، ہماری معزز عدلیہ کی مجبوریاں ہیں، اور ہمارے نظام میں خرابیاں ہیں، جس وجہ سے ایک کم سن نوجوان نے ایک مرتد کو، گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا۔ یہ 2 سال سے کیس چل رہا تھا، اور وہ کہتے ہیں نا جی کہ ڈیلے ان جسٹس از انجسٹس، کہ 2 سال سے اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اور اگر میں ہسٹری اٹھا کے دیکھوں تو 1986 سے 1986 سے لے کر 2017 تک تقریباً 1500 کیسز 295C کے ABC کے رجسٹرڈ ہوئے، لیکن بدقسمتی سے اٹس اے ویری انفارچونیٹ کہ ایک میں بھی کسی ملزم کو سزا نہیں ہوئی، جس وجہ سے یہ گستاخیوں کا سلسلہ یہ چل رہا ہے۔ لوگ انبیاء علیہ السلام کی ناموس پہ گستاخی کر رہے ہیں، صحابہ اکرام اجمعین پہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، اہل بیت اطہار پہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور یہ پچھلے کچھ ماہ سے یہ سلسلہ تیزی سے یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ میری آپ سے اور آپ کے توسط سے، حکومت سے اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جی کہ اس اپنے 295C کے تحت جو سزائیں ہیں وہ دلوائی جائیں، اور جو ابھی گستاخیوں کا سلسلہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو گستاخیاں ہوئیں، اور جو لوگ گرفتار ہیں انہیں قانون اور آئین کے مطابق جلد سزا دی جائے اور انہیں نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ یہ گستاخیوں کا سلسلہ بند ہو سکے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا، حکومت وقت سے گزارش کروں گا، وفاقی حکومت سے، KP کی حکومت سے، اور خاص طور پہ صدر پاکستان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ جو واقعہ عدالت میں ہوا پشاور کی، اور غازی خالد ایک کم سن بچے نے مارا، اس نے ایک گستاخ رسول کو کہ اس کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس کو بری کیا جائے، اس کو رہا کیا جائے۔ یہ میں 3 گزارشات کروں گا، میری ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ تینوں میں سے ایک تو مان لی جائے۔ ایک تو فی الفور صدر پاکستان صدارتی فرمان جاری فرمائے اور اس بچے کو رہا کیا جائے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر KP کی گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ، جیسے ریمنڈ ڈیوس کو دیت دے کے اس ملک سے بھیجا گیا، جیسے سانحہ ساہیوال میں میرے پرامن
सरसब्ज साहिवाल को मजलूमों के खून से सुरख कर दिया गया और फिर बाद में उनके लवाकिन वरसा को दियत दे के खामोश करा दिया गया और इस वाक़े के जो मुल्ज़मान थे उनको बरी कर दिया गया, उसी तरह दियत दे के इस बच्चे को भी रहा किया जाए। और जैसे आसिया मलूना को रातों रात बरी करके इस मुल्क से भगा दिया गया, इसी तरह जो आशिक़े नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको तो बरी, अगर ये दोनों चीजें नहीं हो सकती तो मैं जनाब स्पीकर आपके सामने इस अगस्त हाउस पे खड़े होके, ये आयत कुरानी के नीचे खड़े होके मैं सैयद इमरान अहमद ये आपसे करता हूं कि जी के उस बच्चे की दियत मैं दूंगा। मेरे जैसे करोड़ों आशिकाने खातमुन नबीयीन, गुलामाने खातमुन नबीयीन उसकी दियत देंगे। इमरान साहब, एक आप काम करें, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और आपने आशिकीन रसूल का एक रोल प्ले किया है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप एक ऐसा बिल अमेंडमेंट लेके आएं ताकि हम कानून के तहत इस मसले को हल करें, और अगर कानून में जो अगर कानून में कोई सिकम है उस सिकम को दूर करें जी। थैंक यू। बिल्कुल जी। एक आखिरी बात जी कि एक तो मैं दियत देने को मुझे अपने घर बेचना पड़ा, मैं अपना घर बेच के नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि जुनैद अनवार साहब सारे सब लोग इधर अपोजिशन हुकूमत का कोई नहीं, हर शख्स को दियत देने को उसकी ये पूरा हाउस तैयार है। खान साहब, और एक आखिरी बात करके जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया, वो ये है कि जी के मस्जिद वजीर खान में जो वाकया हुआ उस पर भी आप नोटिस लें कि वहाँ नाच गाने और मिंबर जहाँ नमाज पढ़ाई जाती, जहाँ खुतबे दिए जाते हैं, वहाँ फिल्मों की, ड्रामों की वहाँ शूटिंग हुई। बिल्कुल, इसके हवाले से मैं कहता हूँ कि ये चूँकि जहाँ भी हुआ है चीफ सेक्रेटरी कंसर्न इसके ऊपर पूरा नोटिस ले, उसका जो है ना इसके खिलाफ एक्शन ले और वो एक्शन हमें यहाँ असेंबली में रिपोर्ट करवा दे। बहुत शुक्रिया जी। अली खान साहब प्लीज।